اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ سورت کا نام ہے، یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتی ہوں تو اس کی روشنی میں بات کرنا چاہوں گی۔ وہ یہ ہے، آیت نمبر 36 ہے اور 30واں پارہ ہے، آیت نمبر 36 کا 30واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں وہ کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے، جزا اور کافی انعام ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اگر ہم اس کا ٹائٹل دینا تو اس کا جو عنوان ہوگا وہ یہ ہے کہ جزائے خیر اور کافی انعام کے لیے ہم کیا کریں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملے اور کافی انعام ملے تو اس کے لیے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ وہاں آخرت میں کیا ہوگا، کہ وہاں پر کوئی جھوٹی بات نہیں وہ سنیں گے، کوئی بیہودہ گفتگو نہیں سنیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جزا اور کافی انعام ملے گا۔ گو کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کا معنی اور مفاہیم یقین کریں اس میں بہت بہت وسعت، عمق اور گہرائی ہے۔ اچھا، یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت کی جو خوبصورت ترین نعمتیں ہیں اس میں باقی معقولات، مشروبات اور وہ ساری جو نعمتیں ہیں جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، اس کے دل کے اندر وہ گمان بھی نہیں آ سکتا اور اس کی آنکھیں وہ تاب بھی نہیں لا سکتی، وہ ایسی جگہ ہے۔ یہ تو تھوڑا سا ہم لوگوں کی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میری نظر میں ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے کہ یہ والی چیز جو ہے نا، کہ انسان کے کان، اس کا ذہن، اس کا دماغ فضول باتوں سے محفوظ رہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آئے دن نیگیٹو گفتگو سننی پڑتی ہے، آئے دن ہمیں طانے، غیبت اور اس طرح کے ماحول ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ والی جو چیزیں ہیں انسان کے ذہن کے اوپر، اس کی صحت کے اوپر، اس کی ذہنی صحت، اس کی جسمانی صحت، اس کی روحانی صحت کے اوپر بہت بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ انعام دے گا۔ کن لوگوں کو انعام دے گا؟ کہ وہاں پر تو وہ یہ نہیں سنیں گے، لیکن اس سے پہلے سارے مراحل سے انسان کو گزرنا پڑے گا، تو پھر یہ مقام انسان کو وہ حاصل ہوگا۔ وہ سارے مراحل کیا ہیں اس کے لیے بھی میں اپنی بات نہیں کروں گی، اس کے لیے بھی میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ہی کی ایک بات رکھوں گی، وہ بھی ہے سورۃ سجدہ کی ایک آیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس شخص کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی کہ اس درجے تک پہنچنے کے لیے انسان کو پھر کیا چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھی بات کہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اس کو جنت میں انعام ملے گا اور کافی جزا ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں تلقین فرماتا ہے نا کہ ان بڑی نعمتوں کے حصول کے لیے تم نے صرف زبان سے دعوے نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنا ہے، تم نے اچھی گفتگو کرنی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں تم نے راستے کو اپنانا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں تلقین فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، یعنی تقوی کی روش اختیار کرو اور سیدھی بات کرو۔ سیدھی بات سے مراد ہمارے ذہن میں یہی آتی ہے کہ ایک بات جو ہے وہ سیدھے طریقے سے بیان کر دی جائے، لیکن اس کا بھی بہت وسیع مطلب ہے۔ سیدھی بات وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو گھما پھرا کے نہ کی جائے، یا جو حقائق کے اوپر ہو، وہ ہو تو سچی، ہو تو درست، لیکن اس سے کسی کا دل نہ دکھے۔ تو اس میں ساری یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس بارے میں یہ ہے کہ قول جو ہے وہ بھی صادق ہو اور انسان کا عمل بھی صادق ہو، کیونکہ اس میں بارے میں فرما رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ وہ اچھی بات کہے اور اس کا قول بھی اچھا ہو، اس کا عمل بھی اچھا ہو، اس کا درست ہو اس کا کردار۔
اور اس بارے میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی میں سے ہے کہ یہ بھی انسان ذہن میں رکھے کہ اگر کہیں پر نیگیٹیوٹی ہے، کہیں پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ظلم ہو رہا ہے، تو پھر انفرادی سطح پر بھی، اپنے گھروں میں بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ظلم سے روکا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا یہ ایک جہاد ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان کے جو ہے سچی بات میں اور اچھی بات میں پھر کیا ہے کہ جھوٹی بات نہیں سنیں گے تو پھر انسان کیا کرے، وہ کس طرح کا طرز عمل اختیار کرے کہ وہ درجے پالے۔ اس کے لیے جو ہم نے اس میں سے اپنے لیے عملی نکات نکالنے ہیں نا، تو عملی نقطہ جو ہے، سب سے پہلا عملی نقطہ تو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کے تقاضے نبھائے، اور سب سے اچھی بات، سب سے سچی بات تو کلمہ طیبہ ہے نا، سب سے درست بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے درست بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سے بڑھ کر اچھا، برتر اور عظمت والا کلام کیا ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کے ساتھ انسان جوڑے، اور جو شرک ہے وہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ اس کے بارے میں بھی سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں آیت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹی بات ماننا کیا ہے، شرک کرنا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، تہمت سے بچنا ہے، کیونکہ اس کا ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ مطلب ایک چھوٹے گناہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں۔ انسان جب کسی کے لیے کوئی بری بات کہتا ہے تو ایک تو اس کا دل دکھتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، تیسرا یہ ہے کہ اس سے پھر معاشرے کے اندر بھی ایک فضا کے اندر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس بارے میں ایک بہت خوبصورت قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی زبان اور اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اس نے گویا سینکڑوں آدمیوں کو اپنے بس میں کر لیا۔ یہ ایک بہت قول حکمت ہے کہ اپنی زبان کو اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، کیونکہ جتنی دیر تک انسان اپنے نفس کے بری خواہشات اور برے میلانات کے اوپر قابو نہیں پائے گا، اپنی زبان کی نیگیٹیوٹی کے اوپر قابو نہیں پائے گا، اتنی دیر تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر فرمان الہی ہے کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باس پرس ہوگی۔ یہ بھی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ خام خواہ کسی کے ٹو لگنا، تجسس کرنا، یہ جو ہے انتہائی ایک برے وصف ہیں، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری مطلب نا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اس چیز کا بھی حساب لینا کہ انسان اپنی زبان سے کیا بولتا ہے، کیا سنتا ہے، تو یہ اس چیز کا بھی حساب ہے۔ اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ سورۃ یاسین میں کا مجھے وہ آیت کے مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس میں ہے کہ جب لوگ وہاں پر اپنی صفائیاں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے زبان بند کر دے گا، اور ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور ان کے جو اعضاء ہیں نا، جسمانی اعضاء ہیں، وہ گواہی دیں گے اسی انسان کے خلاف۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے مطلب اس بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہو، اس کو بہت زیادہ شعوری کوشش کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور میں تھوڑی سی ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں اس بارے میں، تو وہ اس چیز کو مزید کلیئر کریں گی۔ یہ بہت زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، یہ زبان ہی کے سلسلے میں ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی لمبی حدیث میں بیان کرتے ہیں، اور اس کے آخر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے تمام چیزوں کا نچوڑ نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کو روکے رکھ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی گفتگو کے سلسلے میں بھی پکڑے جائیں گے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے گم کرے، لوگ اپنی زبانوں کی کاٹ کی وجہ سے آگ میں چہروں کے بل اونگے کیے جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تن اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ یہ آخر میں نے سورۃ الحمزہ کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پھر یہ کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اس طرح سے ہم نہ کریں اور یہ ہم پرہیز کریں، تو پھر ہمیں یہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ پھر ہم کیا کریں۔ اس کے سلسلے میں بھی میں نے ایک دو باتیں تو پہلے عرض کی ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ والا کانسیپٹ بھی بالکل کلیئر اور صاف ہونا چاہیے کہ پھر ہم کیا کریں۔ اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور تلقین کرتا ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پر اس طرح کے حقائق کی نشاندہی کی ہے نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود اس کا علاج بھی تجویز کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومنو، ارشاد ربانی ہے کہ مومنو اللہ سے ڈرو اور بات درست کہا کرو، اللہ سے ڈرو اور بات درست کہا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی جب تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے اور درست بات کہو گے جس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا کہ تمہارے عمل بھی اچھے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ پھر ارشاد ربانی ہے کہ اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور وہ نیک عمل کو بلند کرتا ہے، تو میری یاد کر میں تمہارا چرچا کروں گا، کہ یعنی فذکرونی اذکرکم، کہ پھر انسان جو ہے پھر اپنی زبان کو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ مشغول رکھے، اور سب سے بہترین ذکر تو قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے، صبح شام کے ذکر اذکار ہیں، ایک زبانی ذکر ہے، ایک عملی ذکر ہے۔ اور عملی ذکر کیا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا اور اپنے قول فعل اور عمل سے کسی کو تکلیف نہ دینا۔ پھر یہ ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے مقرب کون ہے؟ فرمایا جو بندے صرف اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور جو عورتیں اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ تو ان احادیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم غیبت، چغلی اور یہ والے عمل نہ کریں، بلکہ ہم یہ والے عمل کریں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، اپنے قول اور فعل اور عمل میں ہمارے کوئی تضاد نہ ہو، تو اس سے ہمارا رب راضی ہوگا، اور پھر وہ ہمیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جہاں پر ہم کوئی بات اس طرح کی نہیں سنیں گے۔ برسبیل تذکرہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، گو کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک دفعہ نا حضور پاک، مطلب دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک بہت وزن ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تو کتنا محترم ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت جو ہے تجھ سے بڑھ کر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو سب کچھ ٹہنا، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں وہ دے وچ رب رہندا، کچھ اس طرح کا ہے۔ یہ مطلب مفہوم یہ ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ کسی کا دل اگر دکھایا جائے تو اس کی آہ جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بہت اس کو نا اگر تھوڑا سا اس کو کھولا جائے نا اس بات کو، تو اس کو بہت وسیع معنی میں بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ زبان کے غلط استعمال سے ہے۔ غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، خامند بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانا۔ پھر یہ جادو کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ جادو کیا ہے؟ یہ بھی تو سراسر نیگیٹیوٹی ہے نا، یہ بھی تو کوئی جنتر منتر ہی ہوتے ہیں نا۔ یعنی اتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ اتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے وہ کئی دفعہ گو کہ نفع نقصان پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں پھر ایک اذن بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ، اگر اس بندے کی قسمت میں لکھا ہو یہ نقصان، لیکن اس بندے نے تو اپنے آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کر لیا نا۔ یعنی انسان یہ سوچے کہ یہ کتنی نیگیٹو بات ہے، اور یہ بڑی ایک مطلب عام فہم بات ہے کہ اگر ہم اچھی گفتگو کرتے ہیں تو دوسروں کا دل خوش ہوتا ہے، انسان کو ایک راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں یہی تعلیم دی ہے۔ اس میں ہم نے ان آیات کی روشنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم نے
اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیوں کر بول رہے ہیں، ہمارے عمل کیسے ہیں، ہمارے قول فعل اور عمل میں کہیں تضاد تو نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس امر کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی غلطیوں کی طرف پہلے دیکھیں پھر کسی کی طرف نشاندہی کریں، کہ سب سے پہلے اصلاح کا نقطہ آغاز انسان کی اپنی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس امر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔